آپ دونوں روحانی طور پر جڑے ہوئے ہیں۔ جب دو روحیں محبت میں پڑ جاتی ہیں تو ان کے درمیان ایک دوسرے کے قریب ہونے کی تڑپ کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جن چیزوں کو پانے کا تصور ہم نے کہانی کے آغاز میں کیا ہوتا ہے وہ ہمیں اس کہانی کے اختتام میں ملتی ہیں۔ میری دل سے دعا ہے کہ اللہ آپ کو اتنا نوازے کہ آپ کی دعائیں الفاظ سے نکل کر حقیقت بن جائیں، آپ کی آنکھوں سے صرف خوشی کے آنسو بہیں، آپ کی راتیں سکون اور دن برکتوں سے بھر جائیں، آپ کے دل کی ہر ٹوٹ پھوٹ خود اس کے کرم سے جڑ جائے، آپ کی خاموش دعائیں بھی قبول ہو جائیں، آپ کے نصیب میں خیر ہی خیر لکھ دی جائے۔ اللہ آپ کے ہاتھ اٹھنے سے پہلے آپ کو عطا کر دے۔ اللہ آپ کو اتنا نوازے کہ آپ کا دل اس کی محبت سے لبریز ہو جائے۔ اللہ آپ کو اتنا نوازے کہ آپ اس کے قریب ہو جائیں اور اللہ آپ سے راضی ہو جائے۔ آمین ثم آمین۔ محبت اگر کسی چہرے کے لیے ہو تو وقت کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے، اگر کسی رشتے کے لیے ہو تو حالات کے ساتھ بدل جاتی ہے، لیکن اگر محبت اللہ کے لیے ہو تو وہ بے مثال ہو جاتی ہے۔ ایسی محبت نہ لالچ رکھتی ہے، نہ شرط، نہ کوئی شکایت کرتی ہے۔ ایسی محبت میں سکون ہوتا ہے، عزت ہوتی ہے، وفا ہوتی ہے، اور سب سے بڑھ کر رب کی رضا ہوتی ہے۔ جب تم کسی سے محبت کرو صرف اللہ کے لیے تو وہ محبت عبادت بن جاتی ہے۔ جو لوگ محبت نبھاتے ہیں وہ رب کے خاص ہوتے ہیں۔ محبت نبھانا دل والوں کا کام ہے اور دل اللہ کے خاص بندوں کو ہی دیا جاتا ہے۔ انسانی زندگی میں بے شمار رشتے اور تعلقات بنتے ہیں۔ کچھ تعلقات محض دنیاوی ضرورتوں پر قائم ہوتے ہیں، کچھ وقت اور حالات کی وجہ سے وجود میں آتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو دل اور روح کی گہرائیوں سے جڑ جاتے ہیں۔ یہ تعلقات صرف باتوں یا ملاقاتوں پر نہیں بلکہ ایک ایسی طاقت پر مبنی ہوتے ہیں جسے عام آنکھ نہیں دیکھ سکتی مگر دل اور روح بخوبی محسوس کر سکتے ہیں۔ ایسے ہی تعلقات کو روحانی تعلق کہا جاتا ہے۔ روحانی جڑاؤ اس بات کی علامت ہے کہ دو انسانوں کی روحیں ایک خاص ہم آہنگی کے ساتھ اللہ کے حکم سے ایک دوسرے کو پہچان لیتی ہیں۔ یہ رشتہ وقت، فاصلہ اور حالات سے متاثر نہیں ہوتا بلکہ ہر گزرنے والے دن کے ساتھ مضبوط ہوتا جاتا ہے۔ جب دو لوگ روحانی طور پر جڑے ہوں تو وہ ایک دوسرے کے جذبات کو بغیر الفاظ کے سمجھ لیتے ہیں، ایک دوسرے کو دور رہ کر بھی محسوس کرتے ہیں اور ایک دوسرے کی تکمیل کا ذریعہ بنتے ہیں۔ یہ تعلق انسان کو صرف دنیاوی سکون ہی نہیں دیتا بلکہ اسے اللہ کی یاد اور نیکی کے راستے پر بھی لے جاتا ہے۔ اس لیے ایسے تعلقات کو اللہ کی خاص رحمت اور نعمت سمجھا جاتا ہے۔ محبت اور تعلق کی گہرائی کو جانچنے کے لیے کچھ نشانیاں ایسی ہیں جو انسان کے دل کو آئینہ دکھا دیتی ہیں۔ اگر آپ بھی یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا واقعی آپ دونوں کے درمیان وہ خاص رشتہ بن چکا ہے تو یہ 8 نشانیاں آپ کی رہنمائی کریں گی۔ یہ نشانیاں صرف الفاظ نہیں بلکہ دل کی سچائی ہے۔ پہلی نشانی، دل کی بے چینی اور سکون ایک ساتھ۔ جب بھی آپ کا دل کسی کے ساتھ جڑا ہوتا ہے تو ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ ایک طرف بے چینی رہتی ہے کہ وہ کہاں ہے، کیسا ہے، کس حال میں ہے، اور دوسری طرف جب آپ اس سے بات کرتے ہیں یا اس کے قریب ہوتے ہیں تو ایک عجیب سا سکون دل میں اترتا ہے۔ یہ احساس سب کے لیے یکساں نہیں ہوتا، لیکن جس سے دل جڑ جائے وہاں یہ کیفیت ضرور محسوس ہوتی ہے۔ اگر آپ دونوں یہ کیفیت ایک دوسرے کے ساتھ محسوس کرتے ہیں تو یہ ایک مضبوط اشارہ ہے کہ آپ کا رشتہ صرف عام دوستی یا تعلق نہیں بلکہ کچھ خاص ہے۔ دوسری نشانی، وقت اور فاصلے کا اثر نہ ہونا۔ روحانی جڑاؤ رکھنے والے افراد کے درمیان وقت اور فاصلے کی کوئی قید نہیں رہتی۔ مہینوں ملاقات نہ ہو یا میلوں کا فاصلہ ہو لیکن دلوں کا رشتہ قائم رہتا ہے۔ جب دوبارہ ملتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے کل ہی ملاقات ہوئی تھی۔
یہ تعلق وقت کے ساتھ کمزور نہیں بلکہ مزید مضبوط ہوتا جاتا ہے۔ دنیاوی تعلقات اکثر وقت یا فاصلے کی وجہ سے ٹوٹ جاتے ہیں، لیکن روحانی تعلق ان سب چیزوں سے ماورا ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے خاص انعام ہے کہ دو لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ہمیشہ کے لیے جڑ جاتے ہیں، چاہے جسمانی طور پر دور بھی ہوں۔ یہ ایک واضح علامت ہے کہ آپ دونوں کی روحیں ایک دوسرے کو پہچان چکی ہیں اور وقت و فاصلے کی رکاوٹیں آپ پر اثر انداز نہیں ہوتی۔ تیسری نشانی ایک دوسرے کے جذبات محسوس کرنا۔ روحانی طور پر جڑے ہوئے افراد اکثر ایک دوسرے کے جذبات کو بغیر کہے محسوس کر لیتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کے اندر کا حال اس شخص کے چہرے پر جھلکنے لگتا ہے۔ یہ کیفیت اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ دونوں کے دل و دماغ ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر دھڑکتے ہیں۔ یہ عام دوستوں یا رشتوں میں نہیں پایا جاتا، بلکہ یہ تعلق خاص روحانی جڑاؤ میں ہوتا ہے۔ چوتھی نشانی خوابوں میں آنا۔ اکثر دل کے قریب رہنے والے لوگ ہمارے خوابوں میں آ جاتے ہیں۔ یہ خواب بے ترتیب نہیں ہوتے، بلکہ دل کی گہرائیوں سے نکلنے والی خواہشات اور احساسات کی عکاسی کرتے ہیں۔ اگر آپ دونوں ایک دوسرے کو خوابوں میں دیکھنے لگیں تو یہ دل کی بے قراری اور محبت کی نشانی ہے۔ خوابوں میں آنا دلوں کی خاموش زبان ہے جو حقیقت کو ظاہر کرتی ہے۔ پانچویں نشانی بار بار یاد آنا۔ کیا کبھی ایسا ہوا کہ آپ کسی کام میں مصروف ہوں لیکن اچانک اس کا خیال آ جائے؟ یہ صرف ذہن کی عادت نہیں بلکہ دل کا پیغام ہے۔ اگر آپ دونوں ایک دوسرے کو بنا وجہ بار بار یاد کرتے ہیں تو یہ احساسات کی گہرائی کو ظاہر کرتا ہے۔ اکثر یہ کیفیت اس وقت زیادہ ہوتی ہے جب دل ایک دوسرے کو شدت سے چاہنے لگتے ہیں۔ چھٹی نشانی خاموشی میں بھی گفتگو ہونا۔ بعض اوقات الفاظ کی ضرورت نہیں پڑتی، بس خاموشی میں بیٹھنا ہی کافی ہوتا ہے۔ اگر آپ دونوں کے درمیان خاموشی عجیب نہیں لگتی بلکہ خوشگوار لگتی ہے تو سمجھ جائیں کہ یہ احساس دل سے ہے۔ جب آپ ایک دوسرے کی خاموشی کو سمجھتے ہیں تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ دلوں کے درمیان فاصلے کم ہو چکے ہیں اور رشتہ الفاظ سے آگے بڑھ گیا ہے۔ ساتویں نشانی ایک دوسرے کی تکمیل محسوس کرنا۔ جب آپ اس شخص کے ساتھ ہوتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ آپ کی کمی پوری ہو گئی ہے، گویا آپ کی شخصیت کا کوئی حصہ اس کے بغیر ادھورا تھا۔ یہ احساس بتاتا ہے کہ آپ دونوں ایک دوسرے کے لیے اللہ کی طرف سے بنائے گئے ہیں۔ یہ کیفیت صرف محبت تک محدود نہیں بلکہ ایک گہرا روحانی رابطہ ہے۔ ایسا شخص آپ کی کمزوری کو سہارا دیتا ہے اور آپ کی طاقت کو مزید بڑھا دیتا ہے۔ اس کے بغیر آپ ادھورے محسوس کرتے ہیں۔ یہ روحانی تعلق کی بہت بڑی نشانی ہے۔ آٹھویں نشانی ایک دوسرے کی خوشی اور غم کا احساس ہونا۔ جب آپ کو بنا بتائے یہ احساس ہو جائے کہ سامنے والا خوش ہے یا پریشان تو یہ دلوں کا جڑاؤ ہے۔ اگر وہ خاموش بھی لیکن آپ کو اس کی کیفیت کا اندازہ ہو جائے تو یہ اشارہ ہے کہ آپ کے احساسات ایک دوسرے سے جڑ چکے ہیں۔ یہ اشارہ عام نہیں ہوتا، صرف وہی لوگ اس کیفیت کو سمجھتے ہیں جو ایک دوسرے کے لیے واقعی اہمیت رکھتے ہیں۔ اگر یہ نشانیاں آپ کو بھی ظاہر ہو رہی ہیں تو خوش ہو جائیں، آپ دونوں روحانی طور پر ایک دوسرے سے جڑ چکے ہیں اور اللہ تعالیٰ جلد آپ دونوں کو ملا دے گا انشاءاللہ۔